اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى محمد وعجل ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب تفسیر مقدماتی یعنی کتاب کا نام کیا تھا؟ قصہائے قرآنی، قصہائے قرآنی یعنی قرآنی قصے، قرآنی قصے۔ اس میں بات آج ہماری شروع ہونی ہے 10ویں درس میں، جو کہ 10واں درس کیا ہے؟ آیا قرآنی قصوں میں عنصر خیال کا استعمال کیا گیا ہے۔ جیسا کہ کل میں نے آپ کو آخر میں جب درس ختم ہوا تھا اس درس کے بارے میں بتایا تھا، سوال یہ ہے، ایک ہوتا ہے خیال، تخیلات۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپ جب بچوں کو کہانی سناتے ہیں یا آپ لوگوں کو سنائی ہوں گی بزرگوں نے، یا آپ کہیں پڑھتے ہیں قصے کہانیاں، تو اس میں تخیلات شامل ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ افسانے ٹائپ کی، جھوٹ، وہ سچ نہیں ہوتی وہ باتیں۔ وہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شخص تھا، ایک لڑکا تھا، بڑا خوبصورت تھا، ایک دن پیڑ کے نیچے سو رہا تھا، اس پیڑ کے اوپر پریوں کا سایہ تھا، پریے اس کے اوپر آ گئی اور انہیں پسند آ گئی۔ کیا ہے؟ تخیلات ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نہیں سکینہ میم؟ اس میں تخیلات ہوتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتے ہیں؟ صرف خیالات ہوتے ہیں۔ صرف خیالات نہیں ہوتے، خیالات بھی ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر کہانی جو ہے صرف خیالات ہوں، حقیقت بھی ہوتی ہے تو کچھ خیالات بھی شامل ہوتے ہیں۔ لیکن کیا اس عنصر خیال کا قرآنی قصوں میں یوز کیا گیا ہے؟ نہیں۔ یہ سوال ہے، اس کا بھی جواب دیں گے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآنی قصے کس طرح بیان کیے گئے ہیں؟ آئیے، قرآنی کہانیوں کی قصوں کی خصوصیتیں چل رہی تھی۔ پہلے خصوصیات کیا بتائیں؟ پہلے کچھ خصوصیات قرآن کے قصوں کی بتائیں، پیچھے ہے نہیں؟ حقیقت بیانی، مختلف طرز بیان، حقیقت بیانی، پیام رسانی، اور اس ہر یہ خصوصیت، ایک خصوصیت اس کی وہ خصوصیت تھی۔ دوسری خصوصیت، پہلی خصوصیت کیا تھی؟ اسلوب۔ قرآنی بھائی گنایا تھا نا شروع میں، قرآنی قصوں کی کیا خصوصیات ہیں؟ ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس کا مختلف طرز بیان، وہ مختلف جو طرز بیان ہے وہ خود کئی طرح کا تھا۔ کیا؟ کہیں خلاصہ پہلے بیان کر دیا، تفصیل بعد میں، کہیں نتیجہ پہلے بیان کر دیا، خلاصہ تفصیل بعد میں، کہیں نتیجہ پہلے، ٹھیک ہے، تو کہیں خلاصتاً بیان کر دی بعد میں ڈیٹیل۔ یہ اس کی خصوصیات تھی اسلوب کے اعتبار سے۔ اور کیا تھی؟ حقیقت، ایک ہے حقیقت بیانی، دوسری خصوصیت کیا ہے؟ قرآن میں حقیقت ہے، صرف قرآن کے قصوں میں صرف جھوٹ یا تخیلات کا اس میں شائبہ بھی نہیں ہے، یعنی ذرا سی بو بھی نہیں ہے جھوٹ کی اور اس کی تخیلات کی۔ قرآنی قصوں کی دوسری ممتاز برتر خصوصیت یہ ہے، امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں تمام کردار، قرآنی قصوں میں قرآنی تمام قصوں میں تمام کردار علی اصغر اور واقعات حقیقت پر مبنی ہیں، سارے کے سارے حقیقت پر مبنی ہیں۔ جی چرا ایسے واقعات ہیں جو گزشتہ تاریخ میں رونما ہو چکے ہیں غلام علی، اور ایسے کردار ہیں جو مستقبل میں وجود رکھتے ہیں شاری بھائی، ٹھیک ہے سکینہ میم؟ خاص اعمال اور رفتار کے حامل ہے، خاص رفتار ہے اس پہ، خاص اعمال ہے اس کے حامل ہے۔ ایک معین زمانہ اور ایک مشخص جگہ یہ واقعات موجود ہوئے ہیں، موجود تھے، ایسا نہیں ہے کہ اس میں ذرا سا بھی تخیلات یا جھوٹ ہو، سب سچ۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن قصے پڑھتے وقت یہ احتمال نہیں دیا جا سکتا، یہ نہیں سوچ سکتے آپ کیا کہ وہ کلمات جو کرداروں کی زبان پر جاری ہیں کسی فنکار کے قوہ خیال یا فلم کی دین ہے۔ ہوتا ہے نا فلم میں، ٹھیک ہے کریکٹر بہت سے داستانوں کے ہو سکتا ہے ریئل داستان ہو، لیکن ان کی جو آپس میں کریکٹر کی اس کہانی میں باتیں دکھائی جاتی ہیں نا، وہ ہو سکتا ہے تخیلاتی ہو، وہ ہو سکتا ہے تخیلاتی ہو کہ وہ خیالات میں باتیں کریں۔ جی، ڈائلاگس لکھے ہوئے ڈائلاگس لکھے ہوئے نہیں بول رہے وہ، مثلاً ڈائلاگس کسی فنکار کے قوہ خیال یا قلم کی دین ہے، ایسا نہیں ہے، خیال بھی نہیں آ سکتا۔ یا یہ ایسے قصے ہیں قصے میں دلچسپی پیدا کرنے کے کچھ اس میں اضافہ کر دیا گیا ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ بہت سے قصے اگر دنیاوی حقیقی بھی ہے نا، لیکن تو اس میں دلچسپی کے لیے کچھ اضافہ بھی کر دیتے ہیں، کچھ الگ سے اضافہ کر کے، تاکہ دلچسپی
بن ہی رہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کسی کے کریکٹر پہ اگر کوئی فلم یا سیریل بناتے ہیں تو کیا آپ کو لگ رہا ہے جیسے مثال کے طور پر ایک فلم بنی تھی ایم ایس دھونی کے اوپر, تو آپ اس کو فلم کو دیکھ کے یہ تھوڑے کہ ایم ایس دھونی جو کرکٹر ہے انڈیا کا اس کی ساری زندگی اس میں کہاں اس نے کسی سے مطلب کیا ہو سکتا ہے تخیلاتی باتیں تھیں کہ کسی سے محبت کی اور اس کا فلم ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا یہ ہو گیا تھا. نہیں مطلب ایک کریکٹر مثلا ایک کرکٹر ہے وہ ریئل میں ہے اس کی زندگی بھی ریئل میں, لیکن جب اس پہ فلم بنی تو فلم میں ڈائلگ تھوڑی وہ بولے ہوں گے اپنی زندگی میں اس نے ریئل میں جو اس میں دکھائے ہیں یا ہر چیز وہی تھوڑی کی جو اس میں رہی ہو. مولانا صاحب فلم وغیرہ تو ہم لوگ نہیں دیکھتے, نہیں لیکن کہانی کسی کے کریکٹر پہ یا کسی پہ یا مثال, ہاں لیکن فلم وغیرہ تو نہیں دیکھتے, لیکن ایک بات سیریل بتاؤں, جی جو اپنے محلے میں بھی آپا لوگ آنٹی لوگ جب کسی کے بارے میں باتیں کرنے آتے ہیں تو اپنی طرف سے ڈائلاگس اس کو لگا ہاں کے بتانے لگتے ہیں. وہی تو قرآن کے قصوں میں ہم ذرا سا خیال تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس میں قرآن کے قصے کو دلچسپی پیدا کرنے کے لیے اس میں کچھ اضافہ کر دیا گیا ہو یا کچھ ڈائلگ جو ہے جو کریکٹر ہے اس قصے کے اس کے ڈائلگ الگ سے کسی نے لکھوا دی ہو یا الگ سے تخیلاتی بول دی ہوں اس کے نہ ہو مثلا, نہیں بالکل حقیقت قرآن میں جو کسی نبی کا یا کسی کا واقعہ اگر آیا ہے وہ الفاظ جو ان کی گفتگو آپس میں بے عین ہی وہی ہے جو انہوں نے وہاں گفتگو کی تھی. بے عین ہی ایسا نہیں ہے کہ جناب موسیٰ وہ جو بکری کا ان کو جانوروں کو پانی پلانے والا قصہ ہے کہ جناب شعیب کی لڑکیاں وہاں کھڑی تھی اور اس میں لکھ دیا وہ کہ مثلاً وہ آئے دیکھا کچھ لڑکیاں شرما رہی تھی تو یہ اپنے پاس سے بنا دیا اور شرما رہی تھی لڑکیاں, اور یہ تاکہ دلچسپی بنی رہے اس کو بنانے کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ وہ شرم اپنے پاس سے بنا دیا کہ وہ شرما رہی تھی, واقعی شرما رہی تھی. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد جو قرآن میں آیا کہ مطلب انہوں نے پانی پلا دیا وہ چلی گئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی بابا سے جا کے بات بیان کی جناب شعیب سے, انہوں نے بتا دیا ان میں سے پھر انہوں نے ایک لڑکی واپس آئی جناب موسیٰ کے پاس وہیں واپس, تو قرآن میں لفظ الستحیائین وہ قریب آئی حیا کے ساتھ شرماتی ہوئی, جیسے ایک لڑکی کی چال اور ایک لڑکی میں شرمانا ہوتا ہے اس طریقے سے غیر مرد کے سامنے کیسے آتے ہیں, پردے میں بھی اگر وہ آئے گی حجاب میں بھی اگر آئے گی تو ایک حیا ہوتی ہے لڑکی میں. تو ایسا نہیں ہے کہ الاستحیاء نعوذ باللہ یہ جو لفظ جو ہے وہ قرآن میں بس یہ ڈائلاگ بازی کے لیے الگ سے ڈال دیا, حقیقت میں ایسا نہیں ہوا تھا. نہیں بالکل حقیقت جو تھی بے عین ہی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں, سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس میں کچھ الگ سے ڈالا گیا ہو یا لکھا گیا. مثال کے طور پر جب ہم جناب سلیمان کے سامنے ہدہد کی گفتگو کو پڑھتے ہیں, جناب سلیمان کے سامنے ہدہد کی گفتگو ہے تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ بھائی یہ ہو سکتا ہے قرآن میں ہدہد کی باتیں جو جناب سلیمان سے باتیں کر رہی تھی کون ہدہد کہاں باتیں کرتی ہے اور کہاں سمجھ میں آ رہا ہوگا کسی کو, تو یہ ایسے ہی انہوں نے ایسے ہی لکھ دی کہ ہدہد نے ایسا کہا, ہدہد نے ایسا کہا, ہدہد نے یہ کہا, ہدہد نے یہ کہا نہیں ہوگا, پر ایسے ہی بنا دی ہیں باتیں. نہیں ایسا تو ہمیں یقین رہتا ہے کہ یہ پرندہ واقعا موجود تھا, واقعا اس نے یہی باتیں کی تھی اور پروردگار عالم نے پوری امانت داری کے ساتھ اس کی باتوں کو حدود کی باتوں کو وحی کی شکل میں ہمارے لیے بیان کر دیا. یا جیسے جناب سلیمان اور چیونٹیوں کا واقعہ, چیونٹی نے جب دیکھا سلیمان کا لشکر آ رہا ہے تو کیا کہا اپنی فوج سے لشکر سے چیونٹیوں کے سردار نے, چلو اندر چلو لا یاتمنکم جنود سلیمان, کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا قافلہ تمہیں کچل دے. اب ایسا نہیں ہے کہ چیونٹیوں کی جو چیونٹیوں نے کیا کہا یہ بات بس تخیلاتی تھی بس ایسے ہی قرآن میں ذکر کر دیا, ایسا نہیں کہا تھا چیونٹیوں نے, نہیں ایسا ہی کہا تھا. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں جی جی جی. لہذا قرآن میں کہیں سے بھی تخیلات اور الگ سے اضافہ کچھ نہیں, سب وہی ہے جو تھا. فقال احدت بما لم احط به وجئتك من سبأ کیا من سبأ بنبأ یقین انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من كل شيء ولها عرش عظیم. حدود نے کیا کہا, مجھے ایک ایسی بات معلوم ہوئی ہے, جناب سلیمان سے کہہ رہا ہے کہ جو آپ کو نہیں معلوم ہے, اور وہ میں ملک سبا سے ایک یقینی خبر لے کے آیا ہوں. حدود کہہ رہا ہے میں نے وہاں ایک عورت کو دیکھا ہے ملکہ بلقیس کو جو سب پر حکومت کر رہی ہے اور اسے دنیا کی ہر چیز حاصل ہے, ہر چیز اس کے پاس ہے اور اس کے پاس بہت بڑا تخت ہے. حالانکہ کلیلہ و دمنہ ایک کہانی ہے. کلیلہ و دمنہ خرگوش ایک ایسی لومڑی کی شاید اس کی کہانی ہے, فارسی میں پوری ایک کہانیوں کی قصہ ہے کلیلہ و دمنہ.
اس کے قصوں سے ایک دم یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ قصوں کے حوالات واقعی نہیں بلکہ خیالی ہیں. آپ اس میں پڑھیے یار، آپ کارٹون دیکھتے ہیں، آپ نے موگلی کارٹون دیکھا ہوگا، وہ سارے تخیلات ہوتے ہیں، وہ سارے تخیلات کی باتیں ہوتی ہیں کہ یہ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، یہ ڈائلاگ مار دیا، اس نے یہ بول دیا، اس نے یہ کر دیا، ہے نہیں؟ وہ سب تخیلات کی ہیں. لیکن قرآن میں جن قصوں میں جانوروں کی گفتگو دکھائی گئی ہے وہ بغیر ہی وہی ہے جو کی تھی انہوں نے. سمجھ میں آیا؟ پرانی قصوں میں حقیقت بیانی ہی کا کرشمہ ہے. پرانی قصوں کے اندر جو حقیقت بیانی ہے اسی کا کرشمہ ہے کہ ان کا مخاطب، جن سے وہ قصہ مخاطب ہو رہا ہے، جو لوگ پڑھ رہے ہیں اور عجیب، ان پر بڑا گہرا عجیب و غریب اثر ہوتا ہے، اور ہر سننے والا ایسا محسوس کرتا ہے جیسے داستان کے ہر موڑ پر وہ خود حاضر ہے. ابھی اگر آپ قرآن کی داستان پڑھیں، کوئی جناب موسیٰ کی پڑھیں، آپ پڑھتے پڑھتے ان کی گفتگو یہ دیکھ، پڑھتے پڑھتے ایسا لگتا ہے جیسے آپ کے سامنے ہو رہا ہے، آپ وہاں موجود ہیں، آپ اس جگہ موجود ہیں. جیسے آپ کے ابھی میں آپ کو قصہ سنانا شروع کروں قرآن کا، جناب موسیٰ و ہارون فرعون کے دربار میں گئے، فرعون نے اپنے جادوگروں کو جمع کیا، جادوگروں سے کہا تم ان کو وہ کرو پسند. اب انہوں نے اپنا، خدا نے کہا تم اثر ڈالو، اثر ڈالا، وہ اشتہا بن گیا. انہوں نے اپنا وہ ڈالا، وہ نش کے سانپوں کو نگل گیا. تو انہوں نے کہا بھائی اب ایمان لے آئے ہم، آمنت برب موسیٰ و ہارون. موسیٰ انہوں نے کہا کہ تم میرے بغیر اجازت کے ایمان لے آئے، میں تمہارے ہاتھ پیر ان کے کٹوا دوں گا، دانا ہاتھ تو بایاں پیر، بایاں ہاتھ تو دایاں پیر کٹوا دوں گا، کیونکہ اب تو جو چاہے کر لے. وہ گفتگو دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ دربار میں موجود ہیں، آپ کے سامنے ہو رہا ہے. اس طریقے سے بیان کرتا ہے قرآن قصوں کو. ٹھیک ہے؟ قرآن کریم میں غور و فکر سے یہ بات واضح ہوتی ہے، جب ہم غور و فکر کریں کہ اس کا کلام میں دو طرح کی دلالت پائی جاتی ہیں. ایک ظاہری دلالت، رہنما دلالت، جو کہ حقیقت اور واقعیت کی خاموش تصویر ہوتی ہے، حقیقت کے خاموش تصویر ہوتی ہے. دوسرا ظاہری دلالت، اور دوسرا ہی ظاہری دلالت سے آگے کی دلالت ایک اور ہوتی ہے جو کہ پوشیدہ حقیقتوں کو اجاگر کرتی ہے، ظاہر کرتی ہے. وہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ انسان قرآن قصوں میں جب غور و فکر اور ان کی تحلیل کرتا ہے، ان کا تجزیہ کرتا ہے، اس کے ذریعے نئی عبرت آموز نکات حاصل کر سکتا ہے. پہلے سے کہیں زیادہ کائنات کی حقیقتوں سے وہ باخبر ہو سکتا ہے اور ان سے خوشگوار فائدہ اٹھا سکتا ہے. مثال کے طور پر ملکہ سبا کے تخت کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آنے کے بارے میں جب کوئی پڑھے، قال الذی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قال، اس نے کہا، کس نے؟ الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا. کون تھے وہ؟ آصف ابن برقیہ تھے نا. انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے میں وہ تخت بلقیس تمہارے سامنے حاضر کر دوں گا اس سے پہلے کہ تم آگ جھلکو، چشمے زدن میں پیش کر دوں گا میں آگ جھپکنے سے پہلے. تو اس آیت شریفہ سے بخوبی اس بات کا استفادہ کر لے گا انسان اگر اس پہ غور و فکر کرے کہ بعض افراد ایسا علم رکھتے ہیں جو کرامتوں اور معجزوں کا سبب جانتے ہیں، وہ معجزہ دکھا سکتے ہیں، وہ کرامات دکھا سکتے ہیں. وہ علم طبعی اور تجرباتی علوم سے بڑھ کر ہے ان کے پاس جو علم ہے، اور اس سے استفادہ انسان کی کامیابی اور کامرانی کے لیے نہایت مفید اور کارساز ہے. باقی ٹائم پورا ہو گیا، کل پڑھیں گے انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صل علی محمد.